بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہماری گفتگو جو ہے وہ سورہ واقعہ کی آخری آیات میں ہے، اور ہم نے بتایا کہ اس سے پہلے جو ایک پیراگراف ہے وہ ایک مطلب آیا خود قرآن مجید کے بارے میں، جیسا کہ بہت سی صورتوں میں جو ہے وہ قرآن مجید کے بارے میں آیا کہ لقول رسول کریم، تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی ایک مطلب آیا جس کو ہم نے بیان کیا۔ اب یہاں پہ قرآن مجید ایک چیلنج دے رہا ہے، تمام انسانوں کو چیلنج کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ قیامت نہیں ہے، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ انسان جو ہے وہ کسی کے یعنی ماتحت نہیں ہے، پابند نہیں ہے، اور اسی کے قرآن مجید نے تو کہا کہ ہر انسان نے اپنے آپ کو اپنے عمل کے لحاظ سے گروی رکھا ہوا ہے، تو یعنی تمام انسان گروی رکھ چکے ہیں، گروی رکھے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، وہ گروی رکھے ہوئے، یعنی ایک چیز کو گروی رکھا ہوا ہو، مثال کے طور پر جیسے مثال کے طور پر مجھے جو ہے وہ 1,00,000 روپیہ چاہیے، اور انہوں نے کہا جی آپ کیا گروی رکھا رہے ہیں؟ میں نے جو وہ اپنی بیگم کا سیٹ وہاں پہ گروی رکھ دیا، تو اب جب وہ 1,00,000 جب تک میں واپس نہیں کروں گا اس کو سیٹ کو میں نہیں ہلا سکتا اپنی مرضی سے، تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اپنے مالک و مختار ہیں، جبکہ قرآن مجید یہ کہہ رہے، سورہ واقعہ کہہ رہے تم گروی رکھے ہو، تم بک چکے ہو، بکے ہوئے ہو تم، یعنی بکے ہوئے یعنی اللہ رب العزت نے تمہیں خریدا ہوا ہے، تم وہاں جو وہ گروی رکھائے جا چکے ہو، اور جب گروی رکھائے جا چکے ہو تو اس دنیا میں جو تم کرو گے اس کی تمہیں جزائے سزا ملنے والی ہے، ملے گی، تو قیامت ہے تو ملے گی، واقعہ ہے، زندہ ہونا ہے، تمہیں دوبارہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، سزا اور جزا ہے، جنت اور دوزخ ہے، تو اس بات کو تم بابر کرو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا سسٹم نہیں ہے، تم سائنس کے اوپر بہت زیادہ بلیو کر رہے ہو، تو پھر تم جو مر رہا ہو اسے واپس کر کے دکھاؤ۔ جب کسی کا آخری وقت آ جائے، مرنے کے قریب ہو جائے، تو دنیا کی تمام طاقتیں بھی اگر تمام طاقتیں اسمبل ہو جائیں، تمام ٹیکنالوجیز بھی اسمبل ہو جائیں کہ اس جاتے ہوئے کو واپس لے آئیں، تو نہیں لا سکتے۔ کتنے بڑے بڑے کنگز چلے گئے، کتنے بڑے بڑے لوگ چلے گئے، کتنے بڑے بڑے واریئرز چلے گئے، تو وہ موت ان کو نہیں بچا سکی، موت سے وہ نہیں بچ سکے، کوئی ان کو موت سے نہیں نکال سکا، تو موت کو ہم نے، موت کا فیصلہ کیا، موت کی تقدیر ہم نے کی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم گروی رکھے ہوئے نہیں ہو، اگر تم اپنی مرضی کے ہو کہ جب چاہو مر جاؤ، جب چاہو جی لو، تو پھر تم جو وہ جب ہم نے موت کا فیصلہ کیا ہو تو تم اسے واپس لا کے دکھاؤ اس دنیا میں۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب تمہاری جو ہے وہ جان، روح جو ہے وہ حلقوم تک، گلے تک پہنچ جائے گی، اور تم دیکھ رہے ہوگے کہ میری روح جو ہے وہ نکل چکی اور گلے تک پہنچ چکی ہے، اور اس وقت ہم تم سے، ہمارے فرشتے اور ہم تم سے بہت قریب ہوگے لیکن تم دیکھ نہیں رہے ہوگے، تو اگر اس وقت ہم قریب ہوں گے، تو اگر تم ہمارے مدیون نہیں تھے، ہمارے مقروض نہیں تھے، تو تم اس جان کو جو ہم نے نکال دی ہے اس کو پلٹا کے دکھاؤ، ترجعونہا ان کنتم صادقین، اس کو پلٹا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو صادقین کا بھی یہاں پہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ سچے کون ہیں، سچے جو کچھ کر کے دکھا سکیں ان کو سچا بولتے ہیں، یعنی جاتی بھی روح کو اگر وہ واپس لے آئے تو وہ سچا ہے کہ وہ یعنی مدیون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا مقروض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا گروی رکھا ہوا نہیں ہے، اور وہ آزاد ہے کہ جب چاہے مر لے، جب چاہے جی لے۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا ہوتا تو تم اپنی مرضی سے جیتے، اپنی مرضی سے مرتے، لیکن نہیں، ہماری مرضی سے مرو گے، ہماری مرضی سے جتنی ہم تمہیں جیون حیات دیں گے اتنا جیو گے۔ تو پھر ترجعونہا ان کنتم، تو اب کہتے ہیں کہ اب تو وہ مر گیا، اب وہ مر گیا تو اگر وہ مقربین میں سے ہوگا تو روح و ریحان و جنت نعیم، اگر وہ مقربین میں سے تو اسی وقت جنت میں جائے گا۔ روح یعنی راحت، ریحان یعنی نعمتیں، بہت زبردست نعمتیں، اور جنت نعیم یعنی وہ پھل سے لدے ہوئے گھنے باغات کو بولتے ہیں جنت،
جنت جو ہے وہ گھنے باغات کو بولتے ہیں، تو پھلوں سے لدے ہوئے باغات ہوں گے اس کے لیے اگر وہ مقربین میں سے، اور اگر اصحاب یمین میں سے ہے تو فسلام لکا من اصحاب، اس کو سلام پیش کر دیا جائے گا، یعنی وہ اس وقت فوری طور پر جو وہ جنت میں نہیں جائے گا لیکن اس کے لیے سلامتی ہوگی، وہ عذاب سے محفوظ رہے گا اور وہ برزخ کی زندگی جو ہے وہ گزارے گا۔ اور اگر وہ جو ہے وہ مکذبین اور ضالین میں سے ہوگا، جھٹلانے والوں اور گمراہ لوگوں میں سے ہوگا، جو تیسری کیٹیگری ہے، جو یعنی جس کا نام قرآن مجید نے چینج کر دیا، اصحاب مشمہ بھی کہا، اصحاب شمال بھی کہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 مرتبہ مکذبین ضالین کر کے خطاب کیا۔ تو اگر وہ اصحاب شمال میں سے ہوگا تو جو ہے وہ کھولتے پانی میں سے اس کی جو ہے وہ ضیافت ہوگی اور اس کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا، اور یہی سچ اور حق ہے جو انجام پانے والا ہے۔ پروردگار ہمیں سچ کو اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قیامت کے اور حساب کتاب کے انکار کرنے والوں میں ہرگز قرار نہ دے، اور ہمیں نیکیوں کی طرف بڑھنے والوں میں اصحاب یمین میں ہمارا شمار کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔